بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں نے بہت اچھا بیان کیا اور تمام دوستوں نے بہت اچھا سنا، کیونکہ یہ ذرا ہمارا ٹیم ورک جو ہے نا، یہ ساتھ ساتھ مل کر جب چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رنگ ضرور نکالتا ہے۔ اور جب دوستوں نے بیان کرنا ہے اور دوستوں نے سننا ہے، اور جس مقصد کے لیے ہم آ کر بیٹھے ہیں اور جس اللہ کریم کے لیے ہم آ کر بیٹھے ہیں، گل پھر اتنے آ کے مکے گی کہ انہوں نے دینا کی ہے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں نہ سکتا کہ محافل میں بیٹھے تو کچھ ملے نہ۔ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ محفل میں آ کر بیٹھے ہیں، یہاں وقت دیا ہے، ساری دنیا چھوڑ کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ملے نہ۔ لیکن جو کچھ ملے گا وہ ہمیں علم بھی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں مل رہا۔ کسی دوست نے کہا کہ میری طرف سے کہ میں وسیلے کی بات زیادہ نہیں کرتا، اللہ کریم سے ہی مانگنا چاہیے۔ فقہی طور پر تو یہ بات ہوگی، ہم سارے کے سارے اللہ کریم سے ہی مانگتے ہیں، اور غیر اللہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا غیر کوئی نہیں ہے، ہم سارے کے سارے اللہ کریم سے ہی مانگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے جو دعا نبینا صحابی کو سکھائی، اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ، یا محمد انی اتوجہ الی ربک فی حاجت ہذہ، جو دعا نبی کریم علیہ السلام نے سکھائی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وسیلے کی بھی دعا موجود ہے، وسیلے کے بغیر بھی دعا موجود ہے۔ مثال کے طور پر وسیلے کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں زندہ اور جو دنیا سے پردہ فرما گیا ہے، دونوں کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں صرف زندہ کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں چاہے زندہ کا ڈال لو یا جو پردہ کر گیا دعا قبول کروا دو، ٹھیک ہے نا؟ یا تہاڈی مہربانی دعا قبول کروا دیو، پاویں ادھر دیو تو پاویں ادھر دیو، دعا قبول ہونی چاہیے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ میں دونوں کو انکار ہی نہیں کرتا۔ اگر کوئی زندہ کا وسیلہ ڈالتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی پردہ کرنے والے کا وسیلہ ڈالتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ وسیلہ ڈالنا ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب عمل ہے۔ وسیلہ ڈالنا بھی مستحب عمل ہے، تو وسیلہ ڈال لو، جائز ہے۔ اگر کوئی ساری زندگی وسیلہ نہیں ڈالتا لیکن وسیلے کی احادیث کا انکار نہیں کرتا تو جائز ہے، کیونکہ وہ احادیث کا انکار نہیں کر رہا۔ احادیث کا انکار کرنا گناہ ہوگا کہ تو نبی کی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ میں وسیلہ نہ بھی ڈالوں، احادیث کا انکاری تو نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے آئینونی یا عباد اللہ الصالحین، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، حاضر کے سیغے سے پکار لیتا ہے، میں ساری زندگی حاضر کے سیغے سے نہ پکاروں لیکن میں منکر تو نہیں ہوں، کیونکہ ہمیں علماء کرام نے سکھایا کہ آپ نے احادیث کا انکار نہیں کرنا، ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن احادیث کا منکر نہیں ہونا۔ اس لیے ہم احادیث کے منکر نہیں ہیں، تو وسیلہ ڈال لیتا ہے تب بھی ٹھیک، جو وسیلہ نہیں ڈالتا تب بھی ٹھیک۔ اور اصل کیا ہے؟ دعا قبول کروا دو، تہاڈی مہربانی، پاویں اے کرو تو پاویں اے کرو، دعا قبول کروا دو۔ وہ دوست کہہ رہے تھے کہ رات کو توبہ کرنے سے پہلے توبہ کر کے سونا چاہیے، میں نے اس کا بھی مزہ لیا، لیکن فقہی روح سے اگر بندے کی نماز قضا ہے، وہ رات کو سو جاتا ہے، تو اب وہ توبہ کر لے، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ بھائی وہ رات کو سو رہا ہے توبہ کر کے، تو نماز پڑھے کہ نہ پڑھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ گناہ جو ہے نا معاف، یہ بندہ وضو کر رہا ہے، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو رات کو سونے سے پہلے وضو تو کر لے،
گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 نفل پڑھ لے, گناہ معاف ہو جائیں گے. صرف توبہ کرنے سے نہیں ہوگا, جو فرائض تو نے قضا کر دی ان کو کرنا پڑے گا نا ادا, تبھی تو توبہ قبول ہوگی. اگر وہ یہ کہتا ہے, اس کے اپنی سوچ ہے نا, اپروچ ہے, جیسے اس نے مجھ پر ڈال دی وسیلے کی کہ میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں. بھائی میں وسیلے کا قائل ہوں کیونکہ میں حدیث کا منکر نہیں. کسی کو سمجھنے کے لیے سوال یہ کرنا چاہیے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے تو ذرا واضح کر دیں, اپنی طرف سے میری بات نہیں کرتے. تو جب میری بات آپ اپنے طرف سے کریں گے, سارے دوست کہیں گے شاید میں قائل نہیں, میں وسیلے کا قائل ہوں, اس کے علاوہ بھی قائل ہوں. مثال دیتا ہوں, اللہ کریم کو میں الہ سمجھ کر پکارتا ہوں اور نبی کریم کو محبوب سمجھ کر پکارتا ہوں. اللہ کریم کو میں الہ سمجھ کر پکارتا ہوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں محبوب سمجھ کر پکارتا ہوں. اللہ کا غیر سمجھ کر نہیں پکارتا, کیونکہ وہ اللہ کے غیر نہیں ہے لیکن اللہ کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کا غیر وہ جس کو ہم اللہ کے برابر سمجھیں. اللہ کا غیر کون ہے؟ جسے ہم اللہ کے برابر سمجھیں. اس لحاظ سے ہم اللہ کے برابر تو نبی کریم کو جانتے نہیں ہیں لیکن محبوب سمجھ کر باتیں کرتے ہیں. جیسے کوئی اپنے والد صاحب کی قبر پر چلا جائے اور عرض کرے تاڈے بعد بڑے غم دیکھے نے, بڑیاں پریشانیاں دیکھیاں, چنگے سو تو زندہ سو تو سانو موجاں لگیاں سن. تو کیا اس نے شرک کر دیا؟ تو گلاں کردا پے. تو جب رسول اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہے تو محبوب سمجھ کر کی جاتی ہے. کیا آپ کے در پر آئے ہوئے ہیں, اینا تو سانو پتا تسی سلام دا جواب بھی دیندے ہو, اینا تو سانو پتا ہے کہ اسی نہیں دیکھ سکتے تسی دیکھ سکتے ہو, اینا تو سانو علم ہے کہ تسی اللہ دے اگے ساڈے واسطے دعا بھی کر سکتے ہو, ساڈی شفاعت بھی کر سکتے ہو. انہاں نوں محبوب سمجھ کر پکارنا, الہ سمجھ کر نہیں پکارنا. کوئی فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا بیٹا؟ کیونکہ جب ہمیں بھی ڈر لگتا تھا نا کہ کہیں ہم توحید کے خلاف تو نہیں ہیں. مانگنا تو اللہ سے چاہیے, ہم ان سے مانگ نہیں رہے بیٹے, ہم ان کے آگے اپنے غمر ہونے کے بعد مانگ نہیں رہے. دینا اللہ نہیں ہے, دینا اللہ نہیں ہے. اس پر بھی جو میں انجوائے کرتا ہوں, مزہ لیتا ہوں زندگی کا, غور و فکر کے ساتھ جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, کہ نبی نے ارشاد فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو اللہ کریم فرشتے کو بھیجتا ہے, لکھ دیتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی, اس نے رزق کہاں سے کمانا ہے, اس کا جنت اور دوزخ میں ٹھکانہ کیا ہے, اس کا مقدر نصیب اچھا ہے یا برا ہے, یہ قدموں کے نشانت کہاں پر جائے گا, اس کے ہلاک اللہ کریم ماں کے پیٹ میں ہی سارے لکھ دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم کوشش کریں کہ نہ کریں؟ کہا کریں, عمل کرو, سارے کے سارے اچھے اعمال کرو. عمل کرنے سے یہ ہوگا تمہارا رب تمہیں جس کو چاہے گا اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دے گا اور جس کو چاہے گا برے اعمال کرنے کی توفیق دے دے گا. ہن کہتے پہ گئی ساری, ہیلو, کس پہ بڑی ساری؟ اللہ کریم پر. کہ اللہ کریم پہ بڑھ کے کیا ہوا کہ جو کچھ ہونا ہے نا اور جو کچھ ہو چکا یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے, قلم ٹوٹ کر خشک ہو گیا ہو. اور اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل. آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل. اور اس کی بھی توفیق رب دے گا, اچھے کی اور برے کی, کام اسی کا ہے. ہوں تسی پھڈے چ پائی ہو گے پھر ساڈا کی ہے, اسی کی کرنا ہے عمل. عمل انہوں وڈا من کے کہ میرا وڈا جڑا نا مینوں غلط راہ تے نہیں لائے گا, میرا وڈا مینوں چنگی راہ تے لائے گا. وڈے نو منو گے تے عمل دی توفیق ملے گی نا. انہوں اوتے اعتراض کرنا شروع کر دو کہ لکھ دیا تو اب کیا رہ گیا. قربان جائیں, لکھ دیا بس ٹھیک ہے, انجوائے کریں. میں بات کر رہا ہوں, میں کہوں آپ لوگوں پر اثر ہونا چاہیے, میرا سے کیا لینا دینا بھائی.
آپ پر اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے اندر سے جو چیز اللہ گزار کر میرے منہ سے نکلوا دے گا وہ تمہارے دل میں وہی داخل کرے گا. جس کے دل میں جو چاہے گا داخل کر دے گا. کس کو اونچا کسی کو نیچا، اپنی مرضی. جو تنقید کے لیے بیٹھا ہوگا وہ تنقید کے لیے بیٹھا ہوگا، اور جو اس لیے بیٹھا کہ گین کر کے جانا ہے اور اللہ پر اعتبار کرنا وہ اس لیے بیٹھا ہوا. ہر ایک کا اپنا اپنا. اس پر بھی بیان کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دعائیں کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا. تو میرا ہے ہوں تسی بڈھی دے بن جاؤ یا ماں دے بن جاؤ، بچیاں دے بن جاؤ یا تیاں دے بن جاؤ یا پترا دے بن جاؤ، تہاڈی مرضی. اللہ نے فرمایا تم میرے ہو. نہ ماں دا، نہ پتر دا، نہ دھی دا، نہ ماں دا، کسے دا نہیں. تسی میرے واسطے. تم نہیں سکھانا ہے ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، بھائیوں کو، دوستوں کو. تم نے سکھانا. تم کسی کے نہیں ہو، میرے ہو. جذباتی نہیں ہونا. اصل میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. آپ کر کے دیکھ لیں کیا کیا آپ کو جواب ملیں گے. اپنے گھر میں کر کے دیکھیں. میں مر جاؤں گا تو نال ہی کوئی گلا نہیں شروع ہوئیں گا. ایک تو مرن دی گلا کرتے رہے. چلو اس کو چھوڑ دے. آپ کو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہوتا دکھاتا ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے عمر. اگر یہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچی اس کی یتیم ہو جائے گی، اس کی دوسری شادی کرنی پڑ جائے گی. اس نے اگر چاہا تو کیا ماں باپ کے گھر بھیج دیں گے؟ بیٹی کا کیا بنے گا؟ کیا مجھے ہی پالنی پڑ جائے گی؟ میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ اب کتنی طاقت کے ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے. آپ سارے اپنے اپنے اوپر لے لیں. سارے اپنے اپنے اوپر لو لیں کہ بھئی ہوگا تو کیا ہوگا. بس کرے کامران بھائی، ان کا بھائی فوت ہو گیا. اس کی 3 بیٹیاں تھیں. کامران پال رہا ہے، پال وہ رہا ہے. وقت آیا گزر گیا، وہ فوت ہو گیا، وہ پل رہے ہیں. ہم ابھی سوچیں گے جب یہ سوچا یہ مر گیا تو کیا ہوگا، ہمارا دل دہل جاتا ہے. میرا پتر مر جائے گا، اے اگو پروسیجر ہوئے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب بندہ اپنے منہ سے نہیں نکالتا وہی گل قبول ہی نہ ہو. یہ حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ نے لکھ دیتا ہے کس نے کب مرنا ہے. رزق اس کا، عمر اس کے، قدموں کے نشانات اس کے، بچپن میں مرنا ہے، بڑھاپے میں مرنا ہے، جوانی میں لکھ چکا ہے. اب میں منہ سے نکال کے کیا میرا منہ سے لکھا ہوا قبول ہو جائے گا؟ کام تو اللہ کا ہے. جب چاہے گا مار دے گا. میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا. میں کئی دفعہ ممبر رسول پر بھی کہتا ہوں جمعے کا دن ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے موت دے دے. سارے کہو آمین. میں کہ میں مرنا ادو ہی جو رب نے چاہنا ہے. انہاں تو یقین رکھو. یقین ہی نہیں ہے. اسٹل لوگ ٹھہرے ہوئے لوگ، ول ہی کوئی نہیں. سب سے بڑا نقصان والا کیا ہے؟ کسی بندے کو چارج کر کے نا جب ہم معاشرے میں بھیج دیتے ہیں نا، آگے جو اس کو ملتے ہیں نا وہ آگے ریچارج ہونے والے ہوتے ہیں. اس کو جو ملتا ہے نا سارے کے سارے وہ سیاپا وہ ملتے ہیں جہے کہ چارج ہی نہیں ہوتے. وہ چارج بھی بیٹری ختم کر دیں. وہ کہتے ہیں مینو ہاٹ سپورٹ دیں، مینو ہاٹ سپورٹ دیں، مینو دے. سارے نے دے کے اپنی بیٹری ختم کر دیں. اور جن کو سکھانا چاہتا ہے انہوں نے سیکھنا کوئی نہیں، یہ چارج بھی ختم ہو جاتا ہے. اس معاشرے میں سارے کے سارے چارج نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں فلی چارج ہونا چاہیے. اور بندہ وہ ہے، اصل بندہ وہ ہے جو کسی کا اثر ہی نہ لے، صرف اللہ کا اثر لے، اللہ کی محبت کا اثر لے، اللہ کی گل کا اثر لے. میری بیوی نماز نہیں پڑھتی فرض کریں، اب میں اس پر ہی وقت دیتا رہوں یا وقت اپنے آپ کو دے. تو اس کے سامنے نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا؟ تو بھی اگر کہیں زبانی کلامی نہیں پڑھ لیا کر. نہیں پڑھ دی نہ پڑھے. تو نے پڑھتے رہنا ہے، تو نے پڑھتے رہنا ہے. کل قیامت میں تمہاری بیوی بننی ہے کہ نہیں بننی تجھے نہیں معلوم. اس نے جنت میں جانا کوئی معلوم نہیں. تو نے پڑھتے رہنا، تو نے جنت میں جانا. وہاں پر رشتے نہیں چلے، بیوی نہیں چلیں گی، تو بیوی اور بھی مل جائے گی. لازمی نہیں کہ ملے. ہاں تھی کہہ سکتے ہو کہ میں تو نال لے کے جنت جانا، میرا ساتھ دے. یہ اپنی جگہ پر. لیکن آپ کو بیوی اور مل جائے گی. اللہ کریم وہاں پر جذباتی نہیں ہونے دیتا کہ تم جذباتی ہو گے.
کہ میری ماں کسی اور دی بیوی بن گئی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا بھائی؟ وہاں پر اگر کسی کی ماں جنت میں چلی جائے، کسی کی بہن جنت میں چلی جائے، اور ان سے جن سے دنیا میں شادی نہیں ہوئی وہ جنت میں چلے جائے، تو کیا پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں نہیں چلتا. یہاں پر ہم کیا ہوتا ہے، اگر فرض کرے جیسے میں نے ابھی مثال دی، بیوی بیوہ ہو گئی، ہم رشتہ ہی نہیں ڈھونڈتے اس کا. کسی لڑکی کو طلاق ہو گیا، ہم رشتہ ہی ڈھونڈتے اسٹل، کیونکہ سانو معاشرہ نظر ہی نہیں یہو جہا آندا. وہ کہنا بیوہ نے شادی کرنی ہے، انج کرنا. ہم تھکے تھکائے لوگ ہیں نا، شریعت سے دور، غفلت کے مارے ہوئے لوگ، ہم پریشان حال ہیں. آگے چلنا ہے شریعت والے نے تو ملنے تو وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں. اب بے دینوں کے ساتھ چلنا پڑے تو کیسے چلنا پڑے گا؟ تو اپنے حصے کے اچھے لوگ اکٹھے کر لیں نا، کیوں نہیں کرتے؟ میرے نزدیک 73 فرقوں میں سے 72 جنت میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. لیکن سب سے بڑا جو ہوگا نا، وہ لوگ ہوں گے جو دین پہ چلتے ہی نہیں. بڑے لوگ جو دین پر چلتے ہیں وہ سب سے پہلے فرقہ ہوگا جو جنت میں. یہ دیندار جو ہوں گے جو کسی اختلاف کی وجہ سے ہوں گے، وہ تو بعد میں نا، پہلے وہ جائیں گے جو دین پر چلتے ہی نہیں ہے، قرآن و سنت پر ہے ہی نہیں. اور میرا دوست کہہ رہا تھا کہ صحیح لوگ جو ہے نا مولویوں سے بدظن ہو گئے ہوئے. نہیں، بدظن نہیں ہے بیٹے. جب وہ کسی اچھے کو دیکھ لیتے ہیں نا، کہنے تیرے نال تو نہیں بنتے، نال ہی نکل جاتے. وہ بننا ہی نہیں چاہتے. آپ ان کے پیچھے ایسے عمر گنوا رہے ہیں. آپ نے عمر نہیں گنوانی، اپنے آپ کو اتنا بہتر بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب پائیں. وقت ضائع نہیں کرنا کسی کے پیچھے. میں تو ٹھیک کرنا، ٹھیکہ لے لیا ہوں میں تیرے پیچھے چلنا. نہیں، بالکل نہیں. اچھے مال کرنے، بس انجوائے کرنی زندگی، نیکیاں کرنی. یعنی آپ لوگ پیدا ہی نیکیاں کرنے کے لیے ہو. جو ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بھی چاہیں نیکیاں کرنی اور کرتے جانا کنٹینیوسلی جب تک ہم مرتے نہیں. ایک مثال جیسے ابھی میں نے دی کہ میں نے اپنے بیٹے کے مرنے کا کہا کہ یار اگر یہ مر جائے، اب یہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، تو مجھے اس سے پیار کی حد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو میرا بیٹا ہے یار، مجھے پیار کرنا چاہیے، وہ ضرورت اسے پوری کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. یار میرا بیٹا ہے، اور ساتھ دے یہ اور پیار تے کریے. مرد کی گل بعد چو کر لیے، پر زندہ پیار تے کر لیے. اور میری ماں زندہ ہے، پیار تو کر لینے دو. میرا باپ زندہ ہے، پیار تو کر لینے دو. اور دوستوں کا خیال تو کر لینے دو. زندہ ہے، کام تو کر لینے دو. یا مرنے کے بعد ہی کرنا ہے؟ اور پہلے یار سینے سے لگاتے ہیں، گلے لگتے ہیں. اور کیا بات ہے یار، اپنی زندگی ڈرائیونگ خود تو کرے، اچھے ڈرائیور بن کے. ایویں کچے روٹ تے چلاتے رہتے ہو، سیدھی وہ کیا کہتے ہیں، اچھا روٹ پڑھو نا. کہڑا روٹ ہوتا ہے؟ اسلام آباد جانا ہے موٹر وے، ایویں جی ٹی روڈ تے جانا ہے. ادھر جاؤ، وڈے روڈ تو جاؤ یار. کھلیاں گلا، دیگر معاملات، ایویں تنگ ہو کے کیوں گزارا کرنا ہے؟ محبتیں کر لیندے ہو، کیونکہ محبت کرنے کے لیے وقت کم ہے، ہم نفرت کے لیے زیادہ رکھتے ہیں. اسے محبت تو کر لینی چاہیے. اپنے بھائیوں سے محبت کریں، اپنے کیا کہتے ہیں اولادوں سے محبت کریں، اپنے نانا نواسے سارے جتنے سب سے محبت کریں. وقت کم ہے نا، جو کر سکتے کریں، کیونکہ آپ نے عمل ثابت کرنے ہیں نا. اور اس لیے کریں کہ اللہ میرے اندر اور نور نکل کے نہ سینے جائے، ابھی نمازی دین در بن. منہ چومنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں منہ چوم رہا ہوں میرا بیٹا، اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے جوان ہو کر بڑا بننا ہے. یار اس کا منہ چومنا چاہیے. ہم تو نہیں چومیں گے کسی کا بیٹا ہو، کیونکہ کہتے ہیں جس کی داڑھی نہ آئی اس بچے کا منہ نہیں چومنا چاہیے. اس کے باپ یا ماں چومیں، ہم نہیں چومیں گے کیونکہ وہ غلط ہو جاتا ہے نا معاملہ، اس لیے ہم نہیں چومیں گے. لیکن سمجھانے کا مطلب یہ ہے ابھی وقت باقی ہے، یا پیار تو کر لیں، کام تو کر لیں. اتنے وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکتا ہے کریں. ایک بچہ اپنے باپ کے ہاتھ کیوں نہیں چوم سکتا؟ میں کہتا ہوں کہ ہر بچے کو اپنے باپ کے ہاتھ چومنے چاہیے، پاؤں چومنے چاہیے، ماں کے ہاتھ چومنے چاہیے، تاکہ اس کے اندر کا تزکیہ نفس تو اسے معلوم تو ہو کہ یار میرا بڑا ہے، اس کے اندر میں تو مرے. پر دھیان نہ لگے، وہ تو بھی کٹ پی سکتی جائے، یہ کی کرنا شروع کرتا ہے. نہیں تو انہیں ماں نے بھی تمہیں اپنے استعمال واسطے لینا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہتا میرے پیار کر کے دیکھا کیوں پھر میرے کام ماں. تو میں نے آگے بتایا نہ ساڈا پیو نہ ساڈی ماں نہ دادا نہ دادی، ساڈا اللہ ہی ہے. یعنی اگر فرض کریں کوئی کسی کا ہاتھ چومتا میرے نال تو ہوئے گا، میں کہا بھائی ایسے میرے چومنا پیا کہ میں چاہتا تھوڑا دب کرنا، یعنی کہ نال مل کے غلط کراں گا. بھولا دینا کہ میں تھوڑے نال فرض کر میں کسی گلے لگاؤں لے انگل پھائی میں ہاتھی پھاڑ لینا. وہ انج اسی بھی نہیں ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں. انگل پکڑا اسے ہاتھی پکڑنے دیتے، بڑے سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے فیض دیتے ہیں. باتیں آپ سب کے لیے، کرنا کس نے؟ کرنا آپ نے ہے، اللہ کے لیے کر کے دکھائیں.
جیسے میں آگے بیان کرتا ہوں، مردوں کو نہیں اب بخشوانا، زندوں کو بخشوانا ہے۔ مردے تو چلے گئے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے کل چلن تیجا تسمہ کرنے کی ضرورت بعد میں، یعنی میں انکار کر رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا۔ مردے نہیں بخشوانے، زندہ کو بخشوانا ہے، جو ہمارے سامنے ہیں ان کو بخشوائیں نا۔ جب بخشائے جائیں گے دعا کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ بلکہ جب آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے جو بخشائے ہیں، آپ کو خود رحمتیں ملیں گی ان کے صدقے میں۔ میرا نبی اللہم صلی علی محمد جو جنتی ہے نا، جو جنتی ہے، آپ اس پر جب درود پڑھتے تو کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے لیے دعائیں کی، دعائیں رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساڈے محبوب تے کردہ اللہ بڑھ تیر دے آئی۔ اور جب آپ بخشائے کے لیے دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ساڈے تے رحمتیں ہونی ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جنازہ بخشایا ہو نا تو پڑھن والے دی بخشش ہو جاندی ہے، تے گنہگار ہوئے تو پڑھن والے وہ بخشوا دیندے نے۔ دونوں صورتوں میں سے کوئی تو ہوگا۔ اب آپ کس میں سے ہیں ذرا غور و فکر کر لیجئے گا کہ ہم نے بخشوانا ہے۔ میں تو اس لیے کئی دوستوں کے جنازے میں کھڑے ہو کر بھی کہتا ہوں میرے نزدیک بھائی جنتی جے، اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا، روزہ رکھتے دیکھا، سچ بولتے دیکھا، سود نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، تہجد پڑھتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے جب میں دیکھا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، میری دعائی اللہ قبول کرے گا۔ نکال کی ہے بھائی وہ کدی فیض دین واسطے کھڑے تو ہویا کرو، اتنے بھی نہیں کھڑے ہو کے کہتے اپنے نو جڑا فیض دینا یہ بھی فیض ہی ہوتا ہے، اگلے کو بھی ہوتا ہے یار اس نے اس کے جنازے پر یہ کہا تھا، مجھے بھی ایسا بننا چاہیے، مجھے بھی ایسے بننا چاہیے۔ جیسے عدنان فوت ہوا تو میں نے اس کے جنازے پر کہا اوپا گل سنو، تو میں جنازہ نہیں پڑھنا ہے، میں اپنے آپ کو بخشوانا ہے، بندہ ہی نیک ہے۔ تو میں یہ بات کہی تھی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، زندگی میں سے بخشوائیں۔ آپ پیسے دیتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کتنا سوچتے ہیں، کتنی تکلیف آپ گزارا کرتے ہیں کہ میں کما کے دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، کتنی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں سوائے ایمان کے۔ ساری چیزیں آپ دینے کی کوشش کریں گے، ایمان دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مجھے عمر کی کیا کہتے ہیں اسپیچ بہت اچھی لگی، انہوں نے بڑی جینون اور کیا کہتے ہیں جامعہ بات کہی، جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے زیادہ تھی۔ عام بندہ تو اس کو سمجھے گا نا کہ مشاجرت صحابہ پر کیا بات تھی۔ جو اس نے مشاجرت صحابہ پر بات کی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے۔ کس نے کیے؟ حضور نے حضرت معاویہ کے فضائل بیان کیے، حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بیان کی۔ صحابہ کرام کے فضائل کس نے بیان کیے؟ نبی کریم۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات مختلف صحابہ کرام کے لیے آئی، جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مہمان آ گیا، سرکار نے کہا کون اس کو مہمان بنائے گا؟ کہا سرکار میں بناؤں گا۔ گھر گیا پوچھا کوئی ہے؟ کہتے کچھ نہیں ہے، بچیاں کا کھانا پیا ہے۔ کہتے بچے سوا دے کھانا لے آیا، چراغ ذرا بند کر دیں ٹھیک کرنے بہانے۔ اس نے ایسا ہی کیا، مہمان کھاتا رہا، آپ ویسے منہ چلاتے رہے۔ اور جب صبح پہنچے نبی کے پاس تو نبی کریم نے فرمایا کہ تیری رات کی مہمان نوازی رب نو بڑی پسند آئی، وہ آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تیرے بارے سے آیت اتری۔ اب جن کے بارے میں شان نزول آیات ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کرے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس لیے ہم نے یہ مشاجرت صحابہ کا قانون بنایا کہ شجر ایک ہے، بنیاد ایک ہے، پتے لیدے ہو گئے تو یہ نہ سمجھنا وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بنیاد ایک ہے، قرآن اور سنت، آگے کچھ بھی ہو۔ نبی نے جن کی شانیں بلند کر دی، نبی کے وصال کے بعد آپ اس میں لڑ بھی پڑے پھر بھی جنتی۔ کیونکہ اب آپ نبی کو تو برا نہیں کہہ سکتے، پھر کھڑے کیسے گئے ہوں گے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں میں جو آیا ہے تو پھر کرنا چاہیے، تو پھر بیٹے بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے۔ ایک اور نقطے کی بات سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ وسلام مبعوث میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ حضور تزکیہ نفس کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے کہ کتاب اور سنت کے مطابق حکمت اور دانائی سکھا کر آپ نے ان مومنین کو پکا سچا مسلمان بنانا ہے۔ اس لیے قرآن یہی کہتے ہیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا صحابہ کرام معصوم تھے؟ نہیں۔ کیا حضور نے تربیت کی کہ نہیں کی؟
اگر تربیت کرنے سے پہلے باتیں ہوتی رہی ہوں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بات پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات کی، نہیں مانی، غصہ کر کے گھر چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور کے پاس آئے، کہا اے میری گل ہوئی عمر دے نال تے عمر ٹھیک سی، میں غلط ہاں، نالے اپنی گل کر میں ٹھیک سا، لیکن انہیں نہ مجھے معافی نہیں دیتی۔ اور ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے معافی نہیں دی نا تو انہوں نے سوچا میں غلط کیتا ہے، تو ابوبکر کے گھر گئے، پتہ چلا وہ سرکار کے پاس چلے گئے ہیں، تو ادھر ہی آ گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمر فاروق کو دیکھا تو جو چہرہ تھا نا اس قدر سرخ جیسے سرخ کنار ڈال دیا گیا، اور اس کے تم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہو، اس نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس نے اس وقت ساتھ دیا جب تم لوگ مارنے والے تھے۔ اب سرکار کہہ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمین سے لپٹ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ کہے عمر فاروق کو جھاڑ بھائی، بابا ان کے فضائل کی باتیں کر لے، نبی نے تو تزکیہ نفس کرنا ہی کرنا تھا، انہوں نے تزکیہ نفس کیا ہر ایک کا، بیویوں کو نہیں کیا۔ ایک عورت جب کیا کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہو گٹھی کیا کہہ دیا تو نے، اگر یہ لفظ سمندر میں ڈال دیا نا وہ بھی کڑوا ہو جائے، غیبت کرتی ہو۔ تزکیہ نفس کیا کہ نہیں کیا؟ اب ان احادیث کو بنیاد بنا کر آپ کہیں یہ دیکھو نبی نے اینج کیتا، تو پھر قرآن کی بھی آیتیں ایسی آ جائیں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے بدر والوں کو جب معاف کیا تو اللہ کریم نے کہ گل اوہی ٹھیک سی محبوب جی نبی دی سی، اگر پہلے تو نہ ہوتا تو تانوں عذاب دتا جاتا، پھر کہہ سکتے سی عذاب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن و سنت کو علماء سمجھائیں کہ نبی نے یہ بات کی تو کیوں کی، قرآن میں یہ بات آئی تو کیوں آئی۔ لیکن ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، اگر وہ کہے وہ اس کی غلطی، میں کیا کی کیا میں پورا ہوش و فاس سے کہتا ہے جڑا صحابی ہے نبی ہے نا جنتی ہے، بس بات ختم۔ جڑا صحابی نہیں رہا وہ جنتی نہیں۔ ہوں اللہ جانے جڑا جڑا صحابی نہیں رہا تسی کون ہوندے بولن والے، ہم تو نہیں کہتے۔ اس لیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور جس کے فضائل میرے نبی نے بیان کر دیا وہ تو بولنا ہی نہیں۔ اس لیے مشاجرت صحابہ کی بات کیا ہوئی، شجر بنیاد ایک ہے، اوپر جا کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ جیسے ہم تائے چاچے بابے دے پتر ہوندے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ہمارے کزن ہوتے ہیں دیگر، مڈ تو ایک ہی ہے نا، ساڈا مڈ ایک ہی ہے، خاندان ایک ہی ہے، لیکن اسی یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ ساڈا خاندان ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، مڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس طرح نیچے سے قرآن و سنت ہی ہے، اوپر جا کے اجتہادی طور پر اختلاف ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو حضور نے اگر ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا، یہ جو آپ بیٹھے نا یہ بھی اللہ نے لکھ چھڑے سے اتنے آؤ گے۔ ایک بندے نے آ کر سرکار کہہ رہے کہ سرکار جو کچھ ہونا، کہتے ہاں، کہتے میں ہاتھ لا رہا جی، کہتے ابھی لکھا گیا، ہم نے جہنم میں جانا کہ جنت میں جانا یہ بھی فیصلہ ہو چکا، یہ بھی فیصلہ ہو چکا۔ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلنے ہیں کہ نہیں کھلنے یہ بھی فیصلہ ہو چکا، لکھیا سب کچھ جا چکا ہے۔ تجھے یہ کہو کہ ایس دور جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا دعا کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، دعائیں کرنے سے اور تقدیر بدل جاتی ہے، کچھ نہیں سے بدلتا، نہیں سے بدلنا۔ تو کیا دعا کرے کہ نہ کرے، پھر بھائی وہ بھی تو تقدیر میں لکھی ہے، کرو منگو، کیونکہ لکھا جا چکا ہے، لیکن کیا لکھا ہے یہ معلوم نہیں۔ اس لیے علم الہی کے پیچھے نہیں بھاگنا، حکم الہی کے پیچھے بھاگنا ہے کہ اللہ کا حکم مانتا چلا جا، تقدیر بدل دی جائے گی۔ تقدیر کو بدلنے کے لیے کیا کام ہے؟ حکم الہی، نماز پڑھ تقدیر بدل دی تو نے، وضو کر تقدیر بدل دی تو نے، دین اچھے کام کر تقدیر بدل دی تو نے۔ تقدیر بدلنے کے لیے ایک ہی کام ہے، اچھے کام کرو، برے نہیں کرنے، اچھے کرو، اپنے آپ کو اچھا بناؤ اور اپنے زندوں کو بخشوا جاؤ۔ یہ بیٹے میں اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا مزیدار کام ہے نا۔ آپ نے جس کو سینے سے لگانا کس لیے؟ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں یا مجھے کما کے دیتا ہے یا میری اولاد ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں۔ جب محبت کرنی ہے تو اللہ واسطے کرے نا، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا تو کرے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ لکھا جا چکا ہو کے رہے گا، اگر یہ کمزور ہے، اس کا رزق نہیں لکھا گیا، تو وسیلے ہم لوگ ہی بنتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ کمزوروں کے وسیلے کوئی بن جاتا ہے۔ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے وسیلے دوست بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، کام ہوتا چلا جاتا ہے، وسیلے ہی ہے نا ہم لوگ۔ جیسے میرے گھر میں کوئی کھانا دے جائے
تے ساڈے گھر والوں تو مفت ملے گا, کھانا تو میرے صدقے آیا, باقی ایویں مفت کھا جاندے جے. ملا میرے صدقے میں, کھاؤ مفت کے جہانا حرام نہ ہو. لیکن اس کا مطلب ہوا نیکوں کے صدمے کے میں تمہیں بھی بلائیاں ملیں گی, شامل ہو جاتے ہو ہمارے صدقے میں, تمہیں بھی بلائیاں ملے گی. انہوں تو گھر کا کھانا ملے گا, تمہیں ایمان ملے گا. کیونکہ اصل چیز کیا ہے, ان کے صدقے میں ایمان ملنا, کہ ہمیں ایمان ملے گا. ایمان کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. ایمان جس کے اندر ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا, خودکشی نہیں کرتا, کافر نہیں بنتا, مایوس ہوتا ہی نہیں. جس کے اندر ایمان ہے ڈپریشن کا شکار ہی نہیں ہوتا, گولیاں کھانیاں پائیں, ٹینس ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اسے معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, وقتی طور پر آ گئی ہے, کوئی بات نہیں ہے. ایسے سینے سے لگاتے ہیں, محبت کر دیں, یار سر تے پی گئی یار, ہو گئے ایویں ڈسکس کرا گا, یار دے کنی سونی ہوئی ساڈے نال, یار دے تے صحیح کنی کتڑ پڑے پائی سانو بھی یار, مزہ آتا ہے نا, گلا کر کے ذرا باہر کڈو. جب نکل گیا میں ٹھیک ہویا جو ہویا یار, پھر کہڑی گل, پھر کہڑی گل. میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں, میرا عقائد اہل سنت سے تعلق ہے. کیونکہ میں بڑی دیر پہلے نا ایک الہامی خیال میرے آیا تھا, کبھی علماء اور جماعتوں کا دفاع نہیں کرنا, صرف عقائد اہل سنت کا دفاع کرنا. تو بات سمجھ میں کیا ہے کہ نہیں؟ جو عالم عقیدے پر نہیں وہ آپ کا عالم ہوگا نہیں, اس لیے وہ عالم کا دفاع کرنا ہی نہیں جس نے غلط بات کی. کوئی اگر فرض کرو کہہ دے کہ جی فلانے نے یہ بات کہہ دی, میں کہا غلطی کر سکتا, پھر کہڑی گل. میں نے کب کہا کہ میں اس کا دفاع کروں گا, جس نے غلطی کی بھگتے گا. لیکن اصل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ عقائد اہل سنت پر ہے. نہ نبی کی توہین کرنی ہے, نہ باقی نبیوں کی توہین کرنی, نہ قرآن کی توہین کرنی ہے, نہ باقی کتابوں کی توہین کرنی, نہ صحابہ کرام کی توہین کرنی, نہ اہل بیت کی توہین کرنی. امامت ابو بکر پہلے نمبر پر. یہاں پر بھی کہیے نا آپ کو ایسے فتنے میں ڈالیں گے. اچھا اگر کوئی پہلے امام نو نہ منے کافر, ٹھیک ہے نا, تے جڑا حضرت علی نو جن نے خلافت تے اوتے بیعت نہیں کیتی حضرت معاویہ نو, تے وہ کافر نہیں ہویا؟ سوال کر ڈالیں گے, ارے اللہ کے بندے وہ تو اس معاملے میں تھے کہ میں تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قاتلین عثمان ڈھونڈ, ان کا مسئلہ یہ تھا, اس لیے انہوں نے بیعت, وہ انکاری کب تھے؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ لڑنے نہیں آئے, حضرت علی گئے ہیں لڑنے کے لیے جنگ صفین, آپ نہیں لڑنے کے لیے آئے. آپ گئے تھے کہ بھئی تم خلافت کو مانو, اور پھر وہیں پر صلح کر کے واپس آ گئے. آئے کون تھے؟ حضرت علی واپس آئے تھے. اور لیکن ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانا, کہا کہ حق پر علی تھے, معاویہ باطل تھا, اجتہادی غلطی تھی, پھر بھی صحابی رسول. حضرت علی عرش ہے, حضرت معاویہ فرش ہے, لیکن ہم سے سارے بہتر, کیونکہ وہ غلط تھے ہی نہیں. ان کی بات دے کر اپنا ایمان کیوں ضائع کرے بھائی؟ سانتے وقت ملے کھیلنے واسطے, انجوائے کریں, انجوائے کرتے ہیں. اگر کہنا میں نہیں بدلیا, میں کہ نہ بدل, مجھے کیوں فرق پینا ہے, میں اپنے آپ کو بدلنا, تیرے نہیں بدلنا. کئی دوست آتے ہیں نہیں آتے, میں کوئی شکوہ کرنا ہی بند ہو گیا ہوں. اگلا کہتا ہے میں نے فون ہی نہیں کیتا سو یار, تو فون ہی کر دینا. کیا میرا بنتا ہے فون کرنا ہر ایک کو؟ میرا بنتا ہے فون, مجھے اس سے کوئی تعلق ہے, کوئی اسے کچھ چاہیے کہ مجھے فون کرنا پڑے گا یار؟ ایسے عجیب لوگ ہیں یار, کہ مجھے میری طرف سے امید رکھے کہ میں 10 فون کرتا پھر تو نہ آئے تو پھر کی ہوئے گا؟ میں فون کیتا تو نہیں آیا, پھر کی ہوئے گا؟ پیرو مرشد جب ہوتے تھے نا, وہ ایسی بات کرتے تھے کہ یار یہ تم پر لازم نہیں ہے, تمہاری مرضی کر لو, تمہاری مرضی ہے کرنا, تاکہ وہ گنہگار نہ ہو. اگر ہمیں کوئی انکار کر دے گا گنہگار ہو جائے گا طریقت کی روح سے. انکار کر دیا یار, اس لیے میں نے کبھی کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی, تاکہ اس سے بوجھ اٹھایا نہ جائے, انکاری نہ ہو جائے, منکر نہ ہو جائے. یہ طریقت والا راستہ, اللہ والا راستہ بڑا ہی اہم ہے. یہاں ایسے کر کے بندے ڈول جاتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ چھوٹا موٹا راستہ ہے, اللہ والا راستہ, اللہ کی طرف جانے والا راستہ, اور جس میں آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے مجھ سے فیض لینا ہے کہ مجھے فیض دینا ہے. میں نے آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ نے مجھے سمجھانا ہے؟ اگر آپ نے سمجھانا ہے بیٹے خدا کی قسم نیچے آ کر بیٹھ جائے تو آپ آ کے سمجھائیں, میں آپ سے فیض لوں گا. آپ دینے والے تو بنے, آپ کرنے والے بنے, میں آپ سے فیض لے لیتا ہوں, کون سی ایسی بات. لیکن کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات بڑھ گئی ہوئی ہے, جو کچھ ہونا ہے, جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حوالے یارو. اور جو قبر میں ڈال کر جو کہنا ہے سپرد الہ,
وہ تو کہنا ہی ہے نا کہ سپرد الہ، تو اس تو پہلے کہنے ہیں سپرد الہ، تیرا اللہ رکھا یار، کوئی گل ہی نہیں. ساڈے دل تے بھاوے چھریاں بھی چلن، ساڈی تکلیف اگر جو ٹھیک ہوئے، لیکن وہ تکلیف اللہ ہی پوری کرے گا انشاءاللہ تعالی. تکلیف اجرا گے ضرور، کیونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی بھی حریص تھا کہ یہ سارے کے سارے ٹھیک ہوئے. وہ تکلیف ہمیں بھی ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہ چلے تو ہم کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو صحبت میں آ رہا ہوتا ہے اس میں اثر نہیں ہوتا. نہیں، واقعی اثر ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. میں دوستوں کو دیکھتا ہوں نا جو روزانہ ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں تو ان کے اندر اثر ہوتا ہے، اور جب باہر جاتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور مجھے ہی پتا کہ رنگ لاگت لاگت لاگے، بہو باگت باگت باگے، بہت دنوں سے سویا منوا جاگت جاگت جاگ. اگر تسی قسم کھاتی نے ادھر جانا ہے تو میں بھی قسم کھاتی تو ادھر لے آنا ہے. پیر ہی ہار جائے تو پھر پیر کا رہا، پیر ہی ہار جائے تو پھر پیر کا رہا. یہ مطلب میں تھوڑے تے چھڈ دیتا؟ نہیں نہیں نہیں، تھوڑے تے نہیں چھڈنا. جتھے میرا بس چلے گا تم گھیر کر کے ادھر لے آؤں گا. تو میرا رمضان ٹھیک نہیں، تو میرا رمضان ٹھیک نہیں. تیرا نام یاد رکھتا ہوں. نام یاد رکھنے سے ہوتا ہے بیٹے، اللہ کرے کہ حضور کے لبوں پر ہمارا نام آئے، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا. ہم یہ تو مانتے ہیں نا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہ جدوں دا ذکر کرتے ہو ساڈا نام نہیں لیتا جائے گا. جس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو مقام رضا پر لے کر جا رہا ہوں. شکر بھی ساتھ ہے، صبر بھی ساتھ ہے، توکل بھی ساتھ ہے. اس لیے مقدر پر بھی راضی کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے مایوس نہیں ہونا کہ یار مجھے یہ ملنا چاہیے. آپ خدا کی قسم اللہ کی نوار و تجلیات کا مرکز ہے، ہر وقت مرکز. آپ اس کمپیوٹر سے جدا ہی نہیں. کمپیوٹر کا لفظ ایسے بولتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اللہ تعالیٰ کے جدا ہی نہیں. اللہ ہی نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے ہر وقت اور ہر لمحے. آپ کو اللہ نے سنبھالا ہوا. آپ کے سارے کام بن جائیں گے، کوئی نہیں رکے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی نہیں رکے گا. بس بندہ جب چلتے ہو کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں. میں نے اپنے بچپن میں کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچا ہوں. میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ، انجوائے کر رہا ہوں اپنی زندگی سے، مزے لے رہا ہوں کہ جو کرنا چاہتا ہوں کر لیتا ہوں. صبح تہجد پڑھنی ہے پڑھ لینا یار، اللہ کا شکر ہے. فجر نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے الحمدللہ پڑھ لینے ہیں. ذکر مراقبہ کرنا کر لینے ہیں، میں بڑا خوش ہوں. 200 تبلیغ کرنی ہے کر لینے ہیں، کوئی دعوت بلا رہے چلے جانے ہیں. بڑا خوش ہے یار، میں اپنے انجوائے کرتا پیا. انجوائے کرنے واسطے اپنی پسند کی چیزیں کرنی ہے نا، دوسرے سے پسند تو نہیں کرنی ہے. کاشف بھائی کہ چلے صحیح خیال کرنے چلا چلیے یار، گڈی گلا کرتے کرتے محبت کرتے ہنستے کھیڑتے جائیے. آؤ یار چلیے مدینے پاک، ہنستے کھیڑتے جائیے. جذبے میں آ کے کہا الحمدللہ، اور ایک بار پھر کہا الحمدللہ کہ شکر ہے الحمدللہ نکلے. دسی وہ شکر گزار بندے شامل ہے جیسے الحمدللہ نکل. اور اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے. میرا آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، بالکل نہ دیں، بالکل نہ دیں، پر مجھے نہ یقین ہے جو میرے مقدر لکھنا وہ ملے ملے. تن میں کٹ بھی نہ دے تد بھی میرے ساتھ ہی دینا، کیونکہ یقین رکھنا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہتے کہ ادھر ہو جائے بندہ کہ میرا ساتھ میرا ساتھ میرا ساتھ کوئی دینا. اور بابا اللہ چاہے گا سارے ساتھ دے دیں گے، کیا فرق ہے، ڈرتا کیوں ہے؟ لازم نہیں ہے کہ میں نے آپ کی جیبوں سے پیسے نکالنے ہیں کہ یار نہ جیبوں سے پیسے نکلنا. نہیں، خدا کی قسم آپ کے اندر سے ایمان نکالنا چاہتا، آپ کے اندر سے ایمان نکالنا چاہتا، پیسے نہیں نکالنا چاہتا. پیسے میرے کو بڑے نہیں، میرا گزارا ہو جاتا ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا یہ شکر ہے کہ میرا گزارا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ میرے ساتھ چلتے چلتے دیکھیں تو صحیح، ایمان ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اندر طاقت آتی کہ نہیں آتی، آپ کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے. آپ دوڑنے سے تھک جائیں وہ آپ کی مرضی، آپ چلنے سے ڈر جائیں وہ آپ کی مرضی، آپ لوگوں سے خوف کھائیں آپ کی مرضی ہے. مجھے معلوم ہے لوگوں سے خوف کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہونا وہ ہو ہی جانا ہے. جو مقدر میں لکھا وہ ہو کے رہتا ہے، لوگوں کو کہاں تو ڈرنا. تین کوئی بھابی کہے، دیوبندی کہے، شیعہ کہے، بریلوی کہے، میں قائد اہل سنت پر ہوں. ماما تو کون ہے؟ میرے کو آگے سن، نہیں تو میرے اوکے کہتے ہیں اجر و ثواب اضافہ کرتا پہ تیری مہربانی. جو میرے خلاف بولے گا میرے اجر و ثواب میں اضافہ ہی کرے گا نا، تو کری جائے، جتنا مرضی بولتا جائے، اجر و ثواب میں میرے اضافہ ہو رہا ہے، بولتا جائے. لیکن کیونکہ جب تک ہم آمنے سامنے بیٹھ کے سیکھ نہیں نہ لیں گے تو کچھ ہوگا نہیں. اس لیے بیٹے مختصر سی بات، موت کا ذکر کرنا چاہیے، ڈٹ کے کرنا چاہیے. یار ہم نے مر جانا، اور مجھے جتنی خوشی مرنے کے بعد
رحمتیں لینے کی آ رہی نا کہ یار زندگی تے اللہ نے انیاں رحمتاں برکتاں دتیاں اگلیاں کہو جی ہون گے لے کے جا کے دیکھیے تو صحیح. ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن مقام محمود پر حضور نے کھڑے ہو کر ہماری شفاعت کرنی یعنی شفاعت کبریٰ کرنی. دیکھن تو چلیے یار کیڑا وقت ہے تھوڑا اینڈ کر کے. قرآن پاک یہی فرماتا ہے نا کافر جب مرتا ہے نا تو پوچھا جاتا ہے کنی دیر رہا دنیا چ کہتا ایک ادھا دن ہی رہا یعنی 60 70 80 سال کا کہتا ایک ادھا دن رہا. آپ اپنی پرانی زندگی بتا سکتے ہیں کتنی دیر گزاری ہے؟ تسی کہو پتہ ہی نہیں لگا اتوں تک آ گئے 60 سال کا میں ہونے لگا. اگر پیچھے پتہ نہیں برکتیں رحمتیں دیکھی ہیں یار پیچھے بھی اگے بھی دیکھنی ہیں. میں اس رب نو مانتا نا سب کچھ دے سکتا ہے اس رب نہیں مانتا جو کھ نہیں دے سکتا. میرا رب سب کچھ دینا انہیں دیتا ہے انہیں پالیا کیونکہ رب کہتے پالن والے تے رب پالن والا تو انہیں پالیا اگے بھی وہی پالے گا. تاری جان رب نے نہیں چھڑنی نہ چھڑان کی کوشش کرو بلکہ پھسن کی کوشش کرو. کہتے دوڑن کی کوشش نہیں کرنی پھسن کی کوشش کرنی کہ یار کسی طریقے اڑ جا سی پھس جا سی گڈی سوار ہو جا سی بس نکل جانا چاہیے. میرا رب وہ سونا ہے. آخری بات کر کے بند کر دوں گا. رسول اللہ تو سناتے ہیں ذکر کی محفل میں لوگ اگر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو فرشتے نام نوٹ کر کے چاہتے ہیں اور اللہ کریم فرماتا ہے میں نے سب کو بخش دیا. کہتے یا اللہ نے نہیں ایک بندہ ایویں آگے بیٹھا سی ویسے ہی بیٹھا سی. تو حدیث پاک میں لا یشکا جلیسم جہاں انہوں نے مجلس آ کے بیٹھ گیا نا وہ بھی جنتی بخش دیتا. اے میرا رب جی اے میرا رب جی ایویں نو بخش دینا ہے نا ایویں نو بخش دینا. تھی ایویں بھی آئیو بخش دے گا. تھی پہلے نہیں اخیر تے آئے بخشے گے ہوں سارے اخیر تے نہ آنا شروع کر دینا. تو جی تھی کہتے تو اخیر تے ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا اپنی اپنی مرضی سے چلنا ہوتا ہے. ویسے کتنا ڈسپلن ہو کہ بھئی ہم نے سب سے پہلے آ کر بیٹھنا ہے. کتنا ڈسپلن ہو کہ یار لوگ وہاں پر کبھی آپ نے محفل دیکھی ہے کہ محفل شروع ہوئے سارے بیٹھے ہوں. کبھی کوئی محفل دیکھی ہو کہ محفل شروع ہو ہمارے پھر بھی بڑے دوست بیٹھے ہوتے ہیں وہ شیخو پورے سے بیچارے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن محفل وہ ہونی چاہیے سارے آ کے بیٹھے ہو. یار مہینے چ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی نہیں کر سکتے ہانا خراب ہو مگر تو شاید ٹائم نہیں کر سکتے اینے مصروف ہو ڈٹ عجیب لوگ ہو یار اینا ٹائم نہیں کر سکتے. منزلہ انج کہتے طے کرا دیو سانو وقت دے کوئی نہیں تو کہتے منزلہ انج کر کے طے کرا دیو. وہ جس طرح سارے لوگ نہیں ہوتے پیر صاحب کو گیا نا بندہ کہتا پیر صاحب کی گل سنو مینو بڑی جلدی جائے تو مینو ہنے ہی فیض سارا دے دے. گل سنو بھی زندگی میں میرا اضافہ ہونا چاہیے تو بھی تاکہ بھی میں نال ہی کرنا شروع کرتا. بڈھی بھی میرے کو راضی رہنی چاہیے ناراض نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے تو ہر کام میری مرضی کا لیکن میرے کو ٹائم نہیں دے گا جلدی جلدی دے دیو کہ میں جلدی چاہیے جی کہ رام رام نہ چاہیے. پھر بات بتا دیتا ہوں ایسے دماغ میں آ جائے. سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں ایسے ہی موٹی جی گل ہے کرنے لگا غلط قسم دے. سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں. شادی کرنے کا مقصد کی ہے اپنی جنسی تسکین پورا کرنا تے بچے لینا. اینا ہی کام جے بس جہدے واسطے اینے کپڑے پاندے ہو اینیاں وریاں بناندے ہو اینیاں جہیز تیار کرتے ہو اینے صوفے سیٹ دیندے ہو اینے کپڑے بھانڈے لتے کرتے ہو. کرنا کی جے جو کرنا وہ سارا ادھر دا ادھر باقی کرتے پے ہو. یہ گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ وہ ہانا حرام کرنا جو ہے وہ سمجھو کہ جڑا معاملہ ہے مقصد ہے اینا کچھ کرن دا کی فائدہ جے گھر ہی بھرنا جے وہ ضرورت تک ہی رہ جاؤ باقی کچھ اور کام کر لینے ہاں پر نہیں سمجھ آئے کہ تم اینے کام اینا بتا دیں ہو. میرے نبی کی گل سن لو. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ملتے پے سرکار نے پوچھا ہے رے زعفران کا رنگ چڑھیا تینوں کہ سرکار راتی میں نا نکاح کر لیتا. اچھا لو جی مدینے چ رہتے جے نبی نو پتہ ہی نہیں جے بلایا ہی نہیں تو سانو سارے کہتے پیر صاحب آنا تھی یہ بلان کا کام ہی نہیں ہے گا جنہ کام اُنہ ہی رکھو. اینا وڈا کی کرنا جے نیوندرے لینے جے آنا رب تو سرکار نے فرمایا ہاں کہتے سرکار ہو بیاہ کر لیتا. اچھا اچھا بیاہ کر لیتے اوئے ہوں علم کی بات حق میں دیتا ہی ہاں سرکار دیتا ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے بغیر جڑا نا گٹھلی جنہ میں سونا دیتا. اچھا 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 ولیمہ کر پاویں ایک بکری کا کر لو جی نبی نو پتہ ہی نہیں جب بیاہ ہو گیا. اتنے تھی بیاہ کر لو رشتے دار نہ دسو تو کی ہوئے گا. یہ تہاڈا حال ہے
کہ گل اینی کو بتا نہیں دیو. جابر رضی اللہ عنہ ملے سرکار نے میں ہاں سرکار میں راتی بیاہ کر لیتا نکاح کر لیتا. اچھا لو جی ابھی مدینے رہندے جے جنہاں دا کردہ سرکار نے وہ کی کہتا کھجورا دے چکر لا کے لایا سی تے کر لیتا ہی. اچھا بیوہ نہ کیتا کہ باکرا نہ کیتا ہی؟ کہا سرکار بیوہ نہ کیتا ہے باکرا نہ کر لینا چلا انجوائے کرتا تھوڑی. لیکن دوسری حدیث نے کہا کہ اصل نا میری 6 بہناں ساری چھوٹیاں, اگر میں چھوٹی نہ کرنا تو آپس ہی لڑتے رہنا سی کیونکہ وہ سمجھدار نہیں ہونی سی. میں سمجھدار عورت نہ کیتا تاکہ سنبھالے گی تو صحیح نا. گل سمجھ آئی؟ اسی سمجھتے ہی نہیں, اسی کہتے سونی نہ کرنا سمجھدار نہ نہیں کرنا, جہاں گھر ہی برباد کرنے سی اتنا کرنا کیونکہ سمجھدار نہیں نہ ہوتی. اور سمجھدار گھر سمجھدار پھر گلا میں گلا جانا. بسم اللہ الرحمن. میرے مالک میرے پروردگار ہمیں اس محفل پر ثواب عطا فرما, اور جو تو ثواب عطا فرمائے اجر ثواب عطا فرمائے. ہدیۃ تحفۃ نذرانہ حضور علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں قبول منظور. ان کے طفیل ان کے صدقے سے جتنے با ایمان دنیا میں زندہ موجود ہیں, جو دنیا سے چلے گئے اور جو آنے والے ہیں, سب کو صالح ثواب کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے ساتھ جو بھی تعلق رکھتا ہے سارے کے سارے بخشے جائیں. ہمارے ساتھ جو بھی محبت کرتا ہے سارے کے سارے بخشے جائیں. جو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے یا اللہ سارے کے سارے بخشے جائیں. یا اللہ ہمارا مقدر ہم نہیں جانتے لیکن ہم تجھے جانتے ہیں کہ سارے خزانوں کا مالک تو ہے, قدرتوں کا مالک تو ہے. یا اللہ ہم سارا نو رجا دے, ساڈے سارے مسائل کا حل پورا کر دے, نالے توفیق دے کہ اسی تیری راہ تے چلیے. یا اللہ دنیا بھی ساڈے قدماں وچ تے آخرت بھی ساڈے نال, کسی چیز دی تھوڑی نہ رہے, اور اسی تیرے جوگے رہیے کسی جوگے رہیے ہی نہ. تیری محبت وچ فنا ہوئیے غرق ہوئیے اور سارا کچھ تیرے کو لیندے نظر آئیے. میرے مالک میرے پروردگار تو وہ ذات ہے جس کے لیے چاہے گا جنت کے 8 دروازے کھول دے. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. جن کو چاہے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرما. میرے مالک میرے پروردگار جن سے چاہے گا دین کا کام لے گا, انہیں با ایمان بنا دے گا, انہیں نورانی بنا دے گا, ان کے روحانی بنا دے گا. یا اللہ ہمیں بھی بنا دے. جن سے اندر سے چاہے گا امیدوں کے دیے روشن کر دے گا, مایوسیاں ختم کر دے گا, ہمیں بھی ان میں سے بنا. یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن شکر کرنے والی زبان حرکت میں رہے. یا اللہ ہمارے لیے رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, خوشیاں ہوں, نعمتیں ہوں, اور سب کچھ تیری طرف سے نازل ہوتا نظر آئے. ہمارے دل کھلے نظر آئے. یا اللہ ہمارا وجود وجد میں آتا نظر آئے, ہمارا چہرہ مسکراتا نظر آئے. یا اللہ اندر کی حرارت بتا دی ہو کہ ہمیں کتنی خوشی مل چکی ہے. میرے مالک میرے پروردگار روگ لگے تو ہمیں تیری محبت کا روگ لگے, ہمیں غم ستائی ہی نہ. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کی منزل پر رہے. میرے مالک میرے پروردگار کوئی کمی نہ رہے, ہر طرح سے ہمیں نواز دے. بڑے دوست پریشان, ان کی پریشانیاں دور فرما. تو ہی دے سکتا ہے, ہم کو دیتا نظر آ. میرے مالک پر پروردگار ہماری اولادوں کی ہماری نسلوں کی خیر فرما. ہم سب کو جنتی بنانا, جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا. جتنے دوست تشریف لائے ہیں اپنے اپنے مسئلے بھی رکھتے ہیں, یار ان کے سارے مسائل کا حل عطا فرما. ان کی بیٹیوں کے مسئلے حل فرما, بہنوں کے مسئلے حل فرما, اولادیں عطا فرما, ہر طرح سے ان کو نواز دے. یا اللہ بار بار تیرے در پر آئیں, جذبے سے آئیں, معافیاں مانگنے کے لیے آئیں, تیرے نبی کے در پر آئیں, سلام کرنے آئیں, اور سلام کے جواب میں اپنی بخشش کروائیں. مہربانی فرما ہماری سانسیں اچھی جگہ پر گزرتی نظر آئیں, نیک صحبت میں گزرتی نظر آئیں, نیک صحبت دیتے گزرتی نظر آئیں. میرے مالک میرے پروردگار جو جس مقام کا ہے اس کے ساتھ اسی طرح بات کرتے نظر آئیں, ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرتے نظر آئیں. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں سارے غموں سے بے نیاز فرما دے. میرے مرشد کریم کے درجے بلند فرما, ان کے توسل سے فیضان نبی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام دو صفحے بند, نماز پڑھتے ہیں.